والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں، اور ہزار ہاتھ درود و سلام یاد تھا وجہ سائڈ تو ہی ذات کی ذات گرام پر۔ وہ تو نہیں ہوں گرامی کسی وقت سامنے محترم اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میں جس موضوع پر طبع آزمائی کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کی اہمیت نہ صرف جذبہ ایمان کی حد تک ہے بلکہ ہماری عملی زندگی میں بھی مسلم ہے، کیونکہ آج کے مسلمان نوجوانوں کو اقبال کا شاہی بن کر حق و باطل کی جنگ جیتنی ہے۔ جی ہاں، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، ذرا تاریخ کے ان تاریخ لمحوں کو یاد کیجیے کہ جب قوم عرب جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، چائے پانی کفر و شرک کا بازار باقی دو جن وہ بھی ہیں جی بس انسانیت عرض آدم سے مٹ چکا تھا، ظلم و سرکشی کی باتیں سمو انسانیت کو مٹا چکا تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا تو باپ کو زندہ بیٹیاں دلگور کرنے کی کوئی آر نہ تھی، تو شاعر تڑپ اٹھا اور ان لمحات کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے چڑھ کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار میں۔ قصہ مختصر کہ گمراہی اور جہالت کی ایک ایسی رات ماتا ہوا سمندر تھا کہ جس میں انسانیت کی شکستہ راہ تباہی اور بربادی کی طرف بھٹکتی جا رہی تھی، دور دور تک اصلاح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر سب ذوالجلال کو اپنی مخلوق پر ترس آ گیا اور اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دیا۔ شاید کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس کا دوسرا آئینہ نہ کبھی نہ کسی بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آل وفا جب آفتاب عالم تاب سرکار دو جہاں سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کائنات میں ایک ایسا نور چمکا اور ایک ایسی بہار آئی کہ جسے جانے بہارا کہیے کہ اس کے بعد کوئی خزاں ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آپ کی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ خطہ عرب کہ جس کے شکربان کبھی ظلمت اور ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ایک فعال بن کر اٹھے، ایک ایسی تھے جو اخلاق و کردار میں مثیل اور مثل تھی، جس میں غلاموں کو تحفظ اور عورتوں کو احترام حاصل تھا۔ شاید کہتا ہے فلک عظیم و سوائے کامل حضور کا، فلک عظیم و سوائے کامل حضور کا، آداب زندگی سارے جہاں کو سکھا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، نہ چمن ہوتا، نہ اس میں بہار ہوتی، نہ بہارت کی سرفرازی ہوتی، تو نہ کلیوں کا تبسم، نہ پھولوں کی مہک اور نہ بلبل کا ترنم۔ تو اقبال تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بنا ہوں. یہ ناساکی ہو، یہ ناساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آبادہ اسی نام سے ہے. آخر میں نشان کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ والفجر ہے رخسار والشمس جبی ہے، والفجر ہے رخسار والشمس جبی ہے، قرآن بھی مداح جمال شہری ہے. ہم سر اس سامت زیبا کا نہیں ہے، ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چچائی پہ مگر عرش نشر ہے، توقیر ملی اہل زیان کو تیرے در سے، تاثیر ملی حرف و بیان کو تیرے در سے. ارے کیا کچھ نہ ملا قوم و مقام کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب میں نہیں ہے. وہ حاضر ہاں ویڈیو سب عالم وامی دھوکے ہوئے تبھی دا سے رومی و جامی ہر ایک کو میسر کہا اس گھر کی غلامی. ارے اس گھر کا تو دربان جبریل بھی ہے وما علینا الا البلاغ.